عمران خان صاحب کی آخری ملاقات کو تقریباً 50 دن ہو چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کس حالات میں اور کن سرکمسٹانسز میں ملاقات کرائی گئی تھی. اس ملاقات کے لیے عمران خان کی بہنوں کو، عمران خان کے خیر خواہوں کو، عمران خان کے جانثاروں کو کس طریقے سے اڈیالہ کے سامنے رات گئے تک دھرنا دینا پڑا، کس طریقے سے پولیس کی لاٹھیوں کا شکار ہوئے، کس طریقے سے پانی برداشت کیا، کیمیکل ملا ہوا پانی جو ہے واٹر کینن کے ساتھ بزرگ عورتوں کے اوپر پھینکا گیا، مگر they did not lose their ground. وہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ موجود رہی، پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی ڈٹی رہی اور وہ مجبوراً ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد آج میں دوبارہ کہتا ہوں تقریباً 50 دن ہو چکے ہیں. عمران خان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، بشرا بی بی کو آئسولیٹ کیا گیا ہے. پاکستان کے ہر چپے چپے میں جہاں پہ تحریک انصاف موجود ہے، ہمارے لیے یہ چیز اذیت ناک ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی خیریت کا پتہ نہیں چل رہا ہے. عمران خان صاحب کو کس طریقے سے آئسولیٹ کیا گیا ہے، اگر آپ بین الاقوامی قوانین دیکھیں تو اس کے مطابق آئسولیشن از اے فارم آف ٹارچر. یہ بھی ایک تشدد ہے. پاکستان کی تاریخ میں 75 سالوں میں کسی منتخب وزیر اعظم کے ساتھ جیلوں کے اندر یہ سلوک نہیں ہوا جو ہمارے قائد کے ساتھ ہو رہا ہے. مگر آج بھی لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں، ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا، ان کے رفقائے کار کو نہیں ملنے دیا جاتا، ان کے پارٹی ورکرز کو نہیں ملنے دیا جاتا. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے ہیں. قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پنجاب کے عیاش حکمران ہیں جن کے تحت یہ جیل خانہ جات کا محکمہ ہے، کیا انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اور اس لیے عوام سے تو یہ نہیں ڈرتے ہیں. جو ان کے کرتوت ہیں، جس طریقے سے یہ موو کر رہے ہیں، عوام کا تو ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے ان کی عادتوں حرکتوں سے لگتا ہے کہ انہیں اللہ کا بھی خوف نہیں ہے. آپ کیسے ایک قیدی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ اور قیدی بھی کون؟ قیدی نمبر 804 کون؟ عمران خان، اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر، اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کا لیڈر. اس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کی ایکسس کے حوالے سے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. بشرا بی بی سے بھی ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا ہے. گھنٹوں آتے ہیں ملاقات کے لیے، باہر انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. عرفان بھائی، آپ کو تو اندازہ ہے، شوکت بھائی، کہ سینکڑوں کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، سینکڑوں کیسز ہیں، اور یہ ان کا استحقاق ہے کہ وکلا کو ہر کیس میں اجازت دی جائے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جائے. مگر نہیں، آپ وہ جو ہائی کورٹ نے 6 وکیلوں کا کہا تھا، ان 6 وکیلوں کو بھی نہیں ملنے دے رہے ہیں. ہم نے اپنا حق جو ہے، ایک تو ایک قیدی کا حق ہے، اس کے باوجود ہم ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹوں سے درجنوں احکامات لے کے پھر رہے ہیں کہ ملاقات کروائی جائے، مگر ملاقات نہیں ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ بلڈ اپ جو ہے اڈیالہ کے سامنے بڑھتا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی تعداد میں کہاں 6 یا 8 بندے. جب ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، آپ کو یاد ہے، میں خود خان صاحب سے اڈیالہ میں کئی دفعہ ملنے گیا تو وہاں ہم یہی 6 لوگ جاتے تھے، میکسیمم کوئی شوقین 8-10 لوگ وہاں آ جایا کرتے تھے. مگر جب آپ اس کو روک رہے ہیں تو سینکڑوں اور سینکڑوں سے وہ تعداد ہزاروں میں چلی گئی ہے. تو کس لیے یہ؟ آپ کیوں، کس بات کا خوف ہے؟ جس چیز کا آپ کو خوف ہے نا، وہ تو ہو کے رہے گی. خان نے باہر بھی آنا ہے اور اس ملک پہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بالکل پاکستان تحریک انصاف کو موقع دینا ہے کہ اس نے یہ جو چیزیں اور نظام انہوں نے تباہ کر دیا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. سو یہ اگر اس خوف سے ڈر کے بیٹھے اور خان کو نہیں ملنے دے رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو کل ہوا ہے نہایت ہی قابل مذمت، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. بزرگ عورتوں کو آپ ایک دکان میں بند کر دیتے ہیں، آپ اس کا شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور آپ ہمارے معصوم ورکرز کو، نوجوان بچے بچیوں بزرگ عورتوں کو آپ ڈنڈے برساتے ہیں. لاٹھی چارج، ایک بدترین قسم کا لاٹھی چارج کل ہوا ہے. علیمہ باجی بھی وہاں پہ موجود تھی. عمران خان صاحب کی بہنوں کو دھکے لگائے گئے. یہ کس قسم کی بے حیائی ہے؟ آپ لوگ اپنی شادیوں میں مصروف ہیں. ویسے تو شادیوں میں جب مصروف نہیں بھی تھے تو تب بھی آپ کا رویہ کو خاص کوئی ڈیفرنٹ نہیں تھا، مگر آپ پرامن آئینی احتجاج کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ہمارے درجنوں ورکر گرفتار ہوئے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ابھی ایک طریقہ کار انہوں نے کیا پکڑ لیا جی، جو ملنے جاتا ہے پولیس والے ان کی گاڑیاں لے جاتے ہیں، گاڑیوں کی چابیاں نکال لیتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں. اور ایک بازار گرم ہے وہاں پہ، پولیس والے جو بہت زیادہ پیسے دے دیتا ہے اس کی گاڑی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کوئی بہت پرومیننٹ ورکر ہے تو وہ پھر پیسوں سے بھی اس کی گاڑی جو ہے وہ نہیں چھوڑ. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. کل بھی درجنوں گاڑیاں توڑی گئی ہیں، درجنوں گاڑیاں جو ہے وہ پکڑ لی گئی ہیں.
ہمارے بہت سے ورکر ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہیں کدھر ہیں. کچھ ورکرز کو اٹھا کے رات چکری چھوڑ دیا گیا ہے. آپ نے ان کی بہنوں کو دھکے مارے. جس وقت وہ شٹر ڈاؤن کیا گیا تو وہاں پارلیمانی لیڈر بھی نیشنل اسمبلی کے موجود تھے. پنجاب سے ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی. پنجاب کے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ موجود تھے. پنجاب کے ایم پی ایز وہاں پہ موجود تھے. کے پی کے کچھ وزراء بھی وہاں پہ موجود تھے. کے پی کے اپنے دوست, کیونکہ کل کا منگل جو تھا وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے امپورٹنٹ تھا, تو خیبر پختونخوا کے لوگ بھی وہاں موجود تھے. ایک بہت بڑی تعداد تھی. اور اس کے ساتھ آپ اس طرح خوف زدہ ہوئے. آپ وہ سین دیکھیں کہ جناب شٹر ڈاؤن ہے, پولیس بڑی فارمیشن میں کھڑی ہے, رائٹ اینڈ لیفٹ, ساتھ لاٹھیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اینٹی رائٹ گیئر. بھائی اینٹی رائٹ گیئر پہن کے جو آپ مارنے پہ لگے ہیں, وہ کون سے رائٹس ہو رہے تھے وہاں پہ؟ وہ کون سے دنگے فساد ہو رہے تھے وہاں پہ؟ ایک بزرگ عورت, ایک ماں, نوجوان لڑکے لڑکیاں, ورکر جو صرف اپنے قائد سے ملاقات کے متلاشی تھے. وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ کوئی ڈاکہ مارنے گئے تھے وہاں پہ؟ کوئی چور تھے؟ کیا تھے؟ وہ پاکستانی, ان کے حقوق ہیں, وہ اپنا حق مانگنے گئے تھے. اور یہ جو سیاست سے اور سیاسی سمجھ بوجھ سے آری حکمران جو بیٹھے ہیں, جو فارم 47 کے قابض حکمران بیٹھے ہیں, انہیں قوم کے عتاب سے ڈرنا چاہیے. جب یہ ریاکشن آئے گا تو آپ لوگ نہیں بچ سکیں گے عوام کے غیظ و غضب سے. اس لیے اتنا ہم بار بار کہتے ہیں کہ اتنا ظلم کرے جتنا آپ کل برداشت کر سکیں. اندھیرے کے بعد اجالا تو ہونا ہی ہے, ہمیشہ کے لیے اندھیرا نہیں رہتا. اور یہ اندھیرا بھی انشاءاللہ اب چھٹ جانے والا ہے. قانون کے حوالے سے رسائی ہماری جو محدود کی گئی ہے, ہماری خواتین پہ جو مقدمات کیے گئے ہیں, ان کو جو حراست میں لیا گیا ہے, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں فوری رہا کیا جائے. فوری تمام پراپرٹی جو پچھلے 2-3 ہفتوں سے مسلسل کانفسکیٹ کی جا رہی ہے اڈیالہ کے سامنے, وہ واپس کی جائے. اس حکومت کو عمران خان کی بہنوں سے, عمران خان کی فیملی سے معافی مانگنی چاہیے. اس حکومت کو فوری عمران خان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بحال کرنی چاہیے. عدلیہ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. یہ عدلیہ کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کو ایک 17ویں 18ویں گریڈ کا ملازم اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے کہ جاؤ میں نہیں مانتا ہوں تمہاری بات. کنٹمپٹ آف کورٹ بھی انووک کی جاتی ہے, وہ وہاں بھی کھڑا ہو کے کہانی سنا کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتا ہے. سیاسی قیدیوں کی موجودگی کسی بھی نظام میں عدم استحکام کی علامت سمجھی جاتی ہے, اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی استحکام نہیں ہے. یہ طرز عمل پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہا ہے. جمہوریت کا تو ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ قبضے میں یہ کر کے بیٹھے ہیں, انہیں اس کی کوئی ڈر نہیں ہے. تو میں دوبارہ کہوں گا, مذمت کروں گا کل جو ہمارے پارٹی ورکرز کے ساتھ ہوا ہے, خان کی بہنوں کے ساتھ ہوا ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ عمران خان کی آئسولیشن کے بغیر ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے. عمران خان کے ساتھ ہونے والا جو ظلم ہے, اس کے علاوہ اس سے بات شروع کیے بغیر ہم کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور ساتھ جو کچھ اڈیالہ کے سامنے ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں.